السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے. میں ہوں عادل عباسی. زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اے پی سی ہے کل، اے پی سی کی تیاری ہے پوری، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس اے پی سی کا نتیجہ کیا نکلے گا. جو پارلیمان میں نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نتیجہ تو ہمارے سامنے ہے، چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی صورت میں ہو، چاہے بلز پاس کرانے کی صورت میں ہو. ہوتا وہی ہے جو حکومت چاہ رہی ہوتی ہے. بعد میں اس کو کئی نام دیے جاتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے وسیع تر قومی مفاد میں ایسا کیا ویسا کیا. یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. تو کل کے بعد کیا ہوگا یہ دیکھنا ہے. ٹویٹر کا محاذ گرم ہے. ٹویٹر کا محاذ اس لیے گرم ہے کہ ایک طرف ظاہر ہے اے پی سی کی ٹویٹس ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی میاں نواز شریف صاحب کا بھی جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ بن گیا ہے. مریم نواز صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ کی جس میں کہا ہیپی اینڈ پریولیجڈ ٹو اناؤنس دیٹ ان آرڈر ٹو اسٹے کنیکٹڈ ٹو دی پیپل آف پاکستان میاں نواز شریف has decided to join Twitter. his Twitter handle is یہ بتا دیا. پھر اس کے بعد اگلا ٹویٹ، اس سے پہلے جو ٹویٹس آ رہی تھیں اس میں بلاول صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا جسٹ اسپوک ٹو میاں محمد نواز شریف صاحب. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ بات چلی کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے، بات کریں گے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہوگا ایسا. کل ہمارے ساتھ رانا تنویر صاحب تھے، انہوں نے کہا نہیں ابھی تک کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہوا. اور شہباز گل صاحب نے پھر ٹویٹ کی، انہوں نے کہا اگر مفرور مجرم نواز شریف نے اے پی سی سے خطاب کیا اور ان کا خطاب نشر ہوا تو پیمرا اور دیگر قانونی آپشن استعمال ہوں گے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس وقت ہمیں ٹویٹر کے محاذ پہ دکھائی دے رہی ہیں. ٹویٹ کھیلا جا رہا ہے. اب ٹویٹ کے بعد کل اے پی سی میں کیا ہونا ہے اور اس کے بعد کیا ہونا ہے، ان تمام معاملات پر ہم نے بات کرنی ہے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. ویڈیوز میں موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. علی نواز اوان صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف. اوان صاحب آپ کا بہت شکریہ. شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے میں وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے کیا بات کی ذرا آپ کو وہ سنواتے ہیں، پھر ڈسکشن کو اسٹوڈیو میں لائیں گے. کل جو ہے تو بیٹھنے دیں. یہ لوزرز کا ایک اکٹھ ہے، ایک دوسرے کو کندھا دیں گے اور ان کی نہ کوئی حکمت عملی ہے نہ ہمیں اس چیز سے کوئی گھبراہٹ ہے کہ یہ کر رہے ہیں. پہلے بھی کئی دفعہ اکٹھے ہوئے ہیں، نتیجہ صفر، اور اس دفعہ بھی ملیں گے تو انشاءاللہ نتیجہ صفر ہوگا. ایک تو انہوں نے کہا کہ اس کا یہ لوزرز ہیں، یہ گروپ جو ہے وہ لوزرز کا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. ساتھ میں قمرزمان قاہرہ صاحب نے جو بات کی ذرا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. حکومت کے جو لوگ ہیں ان کی بوکھلاہٹیں عروج پہ ہیں، سہارے حکومتوں کو نہیں بچایا کرتے. کل کی اے پی سی میں فائنل اس حکومت کے خلاف اقدامات ہوں گے، اس کا فیصلہ کریں گے. یہ حکومت ہر سیکٹر میں فیل ہو گئی ہے. اس سے پہلے میں ان سے بوکھلاہٹ پوچھوں کہ ان کی کیوں کر بوکھلاہٹ ہوگی. وہ تو کمفرٹیبل ہیں، پارلیمان میں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، باہر جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ اے پی سی کا نتیجہ کیا ہے؟ اے پی سی سے آپ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ اس حکومت کے خلاف آپ کیا کریں گے؟ نیب میں جو چاہتے کرتے ہیں، آپ ساری چیزیں بتایا کریں کہاں کہاں کیا کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نیب جو ہے جی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ آپ کے دور کی بنائی ہوئی ہے. مسکرا کیوں رہے ہیں آپ اس بات پہ؟ اس پہ تو سبھی مسکرا رہے ہیں میرا بھائی، اس معاملے پہ سبھی مسکرا رہے ہیں. ہاں نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ یہاں تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جہاں پہ بھی ووٹ آتا ہے ہمارا تو معاملہ سٹرگل سے ہے. ہم سیاست کرنے یہاں پر آئے ہیں، سٹرگل کریں گے، کچھ ہاریں گے کچھ جیتیں گے. ہم نے سینٹ کے اندر ووٹ ہروایا، انہوں نے وہ جوائنٹ سیشن بلایا اور اپنے منظور کروا لیے جو بل تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بل کروا رہے ہیں وہ ہیں کیا؟ یعنی ان کے اندر پہلے انہوں نے آئی ایم ایف کے پیچھے لگ کے اس ملک کی اقتصادی کمر توڑی، لوگوں کو پر غربت کا بوجھ ڈالا. اور آئی ایم ایف کو میں حقیقت میں اب مجھے ایسے لگتا ہے کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی کا کوئی مسودہ ہے جو انہوں نے قبول کیا. آئی ایم ایف سے دیگر پولیٹیکل پارٹیز نے پہلے نیگوشیٹ کیا، مگر جس طرح یہ لیٹے ہیں یہ تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. ابھی اسی طرح ایف اے ٹی ایف کا نام لے کے یہ بنیادی حقوق جو ہمارے آئین کا حصہ ہیں ان کو پامال کرنے میں آپ کو 2 ایگزامپلز دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو یہ کیا کر رہے ہیں. ایک قانون انہوں نے بنایا جس میں اگر آپ میجسٹریٹ سے اجازت لے لیں تو 180 دن کے لیے کسی کی بھی سرویلنس کر سکتے ہیں، کسی کے بھی کمپیوٹر کو ہیک کر سکتے ہیں، کسی کے گھر میں داخل ہو کے چیزیں اٹھا سکتے ہیں، کسی کا ٹیلی فون ٹیپ کر سکتے ہیں، کسی کی بیٹی کسی کی بیوی کو پیچھے سیکرٹ ایجنٹس لگا کے ان کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، ان کی تصویریں بنا سکتے ہیں. اور اگر تسلی نہ ہو 160 یا 180 دن تو اس کو 160-80 دن کے لیے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس کو ہم اپوز کر رہے تھے، اس کو انہوں نے جوائنٹ سیشن میں منظور کروایا. دوسرا ایک اور بتا دیتا ہوں منی لانڈرنگ کے حوالے سے کہ اگر آپ بالفرض آپ کوئی گاڑیوں کے پرزے خریدتے ہیں، فیول فلٹر امپورٹ کرتے ہیں چین سے یا امریکہ سے یا ایئر فلٹر کرتے ہیں، اور ایک اگر افسر یہ کہہ دے کہ یہ جو آپ کی ٹرانزیکشن ہے یہ سسپیشس ہے،
تو آپ کو بغیر وارنٹ کے بغیر عدالت میں گئے اریسٹ کیا جا سکتا ہے، بالکل جیسے نیب میں ہوتا ہے کہ پہلے اریسٹ کر لو، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ یہ منی لانڈرنگ تھی یا نہیں. آپ ہم یہ ان سے سب کچھ کہہ رہے روک سکتے تھے، آپ کے پاس نمبر تھا، جی گئے تو کیوں نہیں روک سکتے؟ میں اسی طرح جس طرح سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن تھا، کسی کی تو ویڈیو اسی طرح اے پی سی بھی نہ ہو جائے نا، یار بات سنیں، کہیں کھانے پہ نہ چلے جانا پڑے آپ کو. کہیں ایک تو مجھے شبلی والی بات پہ میں آتا ہوں، لیکن بنیادی طور پہ جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس حکومت نے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ انفرادی طور پہ پین کو اپروپریٹ کیا ہے، کسی کو اس کی ویڈیو دکھائی ہے، کسی پہ مقدمے بنائے ہیں نیب کے، اور اس کے ذریعے چلے اس سے پہلے اب میں نے آپ کو، لیکن مجھے افسوس اس بات کا کہ شبلی جو میرا بھائی بھی ہے، آپ کو پتا ہے میرے دوست بھی ہیں، وہ کبھی یہ لوزر شوزر ٹائپ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے تھے. کندھا تو دے رہے ہیں ان کے والد جو کندھا تو دے رہے ہیں نا کس چیز کو، آپ لوگ کل ایک دوسرے کو کندھا تو دے رہے ہیں. آپ اگر سمجھتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں اپوزیشن کس طرح کی اپوزیشن ہے کہ کہتے ہیں سڑکوں پہ احتجاج نہیں کریں گے کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، پارلیمان کے اندر. سر 2 سال میں آپ نے کیا احتجاج کیا؟ آپ کو کس نے یہ کہا؟ سر مہنگائی ہوئی ہے جی، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ نے 2 سال میں کون سا گرینڈ پروٹیسٹ کیا ہے، مجھے یہ بتا دیں. دیکھیے آئین کے وہ نیب کی، ٹھیک ہے بہت اچھا کیا جی، نیب کے اندر گئے ہیں، بلایا ہے، میں بھی تھا وہاں پہ، انہوں نے دہشت گردی کے لوگوں پہ پرچے کروائے ہیں، یعنی لوگ مجھ پہ، میری تو دھاک پہ بیٹھ گئی گھر میں بھی اور ادھر ادھر بھی. انہوں نے کہا جی دہشت گرد ہیں، یہ میرے بھائی نے، یہ میرا دوست ہے، یہ آج کا نہیں، میرا 20-25 سال پرانا دوست ہے، انہوں نے دہشت گردی کے پرچے کروائے. اصل میں دہشت گردی ملک سے ختم ہو گئی نا، تو جب ہم باہر نکلتے ہیں کہیں نہ کہیں تو زہریلی گیس پھینکی آپ نے دیکھی. سر میرا سوال پیپر کا، اب آپ کاٹ ڈاکٹر صاحب میرا نہیں، میں کاٹ نہیں رہا، وہ ایک الگ موضوع ہے، کئی دفعہ سر اس پر کئی پروگرام. جب ہم باہر مجھے یہ بتائیں، جب ہم باہر نکلتے ہیں، اگر آپ اسمبلی کے اندر ان کا بل نہیں روک سکتے، آپ اسمبلی سے ان کو باہر نہیں بھیج سکتے، آپ سڑکوں پہ 2 سال میں جمع نہیں ہو سکے، آپ اس اے پی سی سے کیا نکالیں گے مجھے یہ بتائیں. دیکھیے میری بات سنیں، آپ روز صحافت کرتے ہیں، ملک کے حالات نہیں بھی بہتر ہوتے تو کرتے ہیں. میرا کام سے صحافت کرنا، آپ کا کام سن لیجئے نا، ان کو آپ پریشر ڈال سکتے ہیں. اگر صاحب بات ہی نہیں سنیں گے تو پھر میں بات کیسے کروں گا. سر صحافت جیسے آپ قلم اٹھاتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے، آپ قلم کے ذریعے اور اپنے پروگرام کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، حالات پالیسیز بدلیں نہ بدلیں، آپ لے کے مقدمہ آگے عوام کا چلتے ہیں. مجھے اور ہر حکومت پیمرا کے ذریعے اس جہاد کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے. میں تو بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. جو پچھلا وہ الیکٹرانک بل تھا، میں نے ذاتی طور پہ تو اس وقت اس کو سپورٹ نہیں کیا تھا، ہماری حکومت میں وہ آیا تھا، ہماری حکومت لے کر آئی تھی. میں سمجھتا ہوں جس طرح اس کا مس یوز ہوا ہے، اس طرح کے بل جو آج یہ 2 بل میں نے آپ کو بتائے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والی نسلوں میں، آنے والے وقت میں پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اسی طرح روئے گی. میکسیمم کیا ہو سکتا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں ہر وہ چیز اس وقت ٹیبل پہ ہے، کل ہوگی ڈسکشن جو آئین اور قانون کے اندر ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو نہیں ہوگا، 1 منٹ کے لیے جو نہیں ہوگا وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے باہر گندی شلواریں یا دھلی ہوئی شلواریں نہیں ٹانگیں گے، باتھ روم نہیں بنائیں گے. جو نہیں ہوگا وہ یہ ہے کہ کسی ایس پی کا سر نہیں پھاڑیں گے، اس کی کمر فریکچر نہیں کریں گے، اس کو گھسیٹیں گے نہیں. جو نہیں ہوگا وہ یہ کہ کرین نہیں لائیں گے، پارلیمان کی دیواریں نہیں توڑیں گے، اس کے اوپر قبضہ نہیں کریں گے. جو نہیں ہوگا وہ یہ ہے کہ پی ٹی وی کے اوپر قبضہ کر کے وکٹری کے نشان اور اپنی پارٹی کے ہیٹ نہیں پہنیں گے. کریں گے کیا؟ جو نہیں ہوگا وہ یہ ہے، میں بتاتا ہوں پہلے یہ تو سن لیں. سر یہ تو سمجھ گئے ہم پوری بات سمجھ گئے. اچھی بات کر رہا تھا، کاٹ دی. سر آپ ہوگا یہ سر کہ پارلیمان کے اندر چاہے ہم جیتیں یا ہاریں، ایک متفقہ اتحاد بنا کے عوامی انٹرسٹ کے اندر مقدمہ لے کر آگے چلیں گے. ہر بل کو جو عوام کے حق میں نہیں ہوگا اپوز کریں گے. اگر پارٹیز اور ان کی اپنے اندر بھی دراڑیں ہیں، ہم یہ سمجھیں کسی وقت کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس پارلیمان کے اندر کر سکتے ہیں، تو وہ تجویز بھی سامنے آئے گی. اگر یہ ہماری پالیسیز کے اوپر نہیں مانیں گے پارلیمان کے اندر، جو یہ نہیں مانتے، آپ کے سامنے ان کے رویہ، نیب وغیرہ وغیرہ یہ آپ کے سامنے ہے، پولیس جو انہوں نے نیب کے وہ اینٹیں مارنے والا تھا کارنامہ، نہیں مانیں گے تو پھر ہم سڑک کو پر آئیں گے، یہ دوبارہ ہمیں اینٹیں ماریں گے، یہ دوبارہ ہمارے پر زہریلی گیس پھینکیں گے، دوبارہ ہمیں دہشت گردی کے پرچے کروائیں گے. لیکن ہم عوام کی آواز، یہ خطرات آپ کے اوپر منڈلا رہے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس. آپ نے خود یہ کہا کہ خطرات منڈلا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے منڈلا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں میری طرف اشارے کر رہے ہیں میرا بھائی، میں نے کبھی کیا اس کی طرف اشارہ یار. دیکھیں 2-3 آپشن ہوتے ہیں آپ کی مجبوری پتہ ہے. اب کیونکہ کل اے پی سی آپ نے شو کرنا ہے، اس کے اوپر کل ساری چینل سے کرنا ہے، ڈیفینیٹلی نیوز ہے نا، بٹ اندر سے آپ کو پتہ ہے اس کا اشر کیا ہے، اندر سے ہے کیسے، آپس میں کیسے. یہ تو ساتھ نہیں ملے ہوئے نا آپ کے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ نہیں آپ کے ساتھ ملے ہوئے، آپ یہ سمجھے اندر سے ان کو پتا ہے، وہ بھائی اپنے کام پہ لگے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا آپشن ہے. دیکھیں یار ایک چیز کا آپ کو پریڈکٹ کرتے ہیں نا، وہ کس بیس پہ کرتے ہیں کہ پرانی چیزیں دیکھ کے 3 اے پی سیز ہوئی ہیں، اس کا کیا ریزلٹ آیا، اور اس کے بعد کوئی سہولت کار بن گیا، کسی کو کوئی لقبات ملے ہیں، کسی کو کچھ کہا گیا. سہولت کار
फजल रहमान साहब ने कहा ना इन दोनों पार्टियों के बारे में, ये तो सहूलत कार है, मैंने तो नहीं कहा, इनके जो हेड कर रहे थे। मैं और देखिए मोटी बात सदी में बात इधर उधर कर रहे हैं, बात इधर उधर कर रहे हैं, मैं बात क्या ये बताएंगे या फजल रहमान साहब बताएंगे? लाइन पे लें, उनको तो आप दिखाएंगे, फजल रहमान साहब उनको दिखाएंगे ही नहीं तो लाइन पे कैसे अच्छा, लाएंगे? अब मेरी बात नहीं, कल आ रही थी उनकी तो कोई, अच्छा मैं ये बात करने की कोशिश कर, एपीसी में हो क्या सकता है? मैं ले आऊंगा, मैं पहले भी ला चुका हूँ। आदिल भाई, एपीसी में क्या हो सकता है? अगर एपीसी बैठनी हो तो पाकिस्तान में, जैसे आपने इनसे सवाल किया कि महंगाई हुई है, आप बाहर निकले, आप समझते हैं जो हम नहीं समझते हैं कि जो फैटर पे लेजिस्लेशन हुई है गलत, उसके खिलाफ आपने कोई रद्द-ए-अमल शो किया? नहीं किया। बिजली महंगी हुई, आपने कोई रद्द-ए-अमल शो किया? आप इजलास में आते हैं, हम नैब से शुरू करते हैं और नैब पे खत्म करते हैं, अपनी सजाओं से शुरू करते हैं, अपनी सजाओं पे खत्म करते हैं, और सॉरी फैमिली ओरिएंटेड चीजें बात हो रही होती है। तो क्या लोगों की कभी कोई बात की है? तो आपने नहीं की है। अब इस एपीसी में क्या होगा? एपीसी देखें, फैसले क्या है? फैसले ये हैं, अब जो 3 हो चुके हैं, क्या पीपल्स पार्टी सिंध से रिजाइन करेगी या नहीं करेगी? आपने एहतजाज करना है, आपने एक नहज पे पहुंचाना है ना अपने एहतजाज को। क्या पीएमएल सर इस्तीफे तो हमारे मुल्क में ऑप्शन, अच्छा इस्तीफे तो आपके यहाँ से भी गए थे, लेकिन फिर वो कबूल नहीं हुए ना। मैं कह रहा हूँ नहीं, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ इस्तीफे तो आप लोगों ने भी हमने दिए दिए ना, हमने दिए, हमने एहतजाज किया, सिंगल पार्टी होके एहतजाज किया, पर रिसीव हम तो नहीं ये हुआ। बात कर रहे हैं ना, Accept वो नहीं हुआ। अलग इशू है। देखिए आपने तो अपना आप बताना है ना, चाहते तो आदिल खड़े होके भाई, कराते। आपने तो अपना तो बताना है ना, आपने अपनी विल तो बतानी है, बाकी बात स्पीकर के पास चले जाते, फिर फैसला करना है। उस दिन कबूल हो जाता। पीएमएल हकीकी ने और पीएमएल पाकिस्तान ने फैसले तो इन दोनों ने करने हैं ना, कि पीएमएल पाकिस्तान का क्या फैसला है और पीएमएल हकीकी का क्या फैसला है। हकीकी अलग है? जो हकीकी मुझे नहीं पता, मैं कराची बात में कर, होता था एमक्यूएम और आजकल क्या हो रहा है? हकीकी, आजकल क्या हो ये रहा तो है? शीन नहीं, आजकल क्या हो रहा है? आपको याद है ना क्या होता था? अल्ताफ भाई कहते थे मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो सारी जमात इकट्ठी हो जाती, नहीं आने देंगे जब तक आप ठीक नहीं होंगे, आपने कराची लैंड नहीं करना। यही होता था। क्या कर रहे हैं ये हकीकी वाले? क्या कर रहे हैं? जब तक आप पूरा इलाज ना करा लें, जब तक आपकी सारी बीमारियां, सियासी बीमारियां ठीक ना हो जाएं, आपने पाकिस्तान वापस नहीं आना। पीएमएल पाकिस्तान के अलग फैसले। अब देखते हैं एपीसी से क्या फैसले बाहर आते हैं। बाकी तो कोई और जमात मेन है नहीं, 3 बड़ी मेजर जमातें। आप कह रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लंदन में और पाकिस्तान में फर्क है? आपके फैसलों में फर्क है ना, मैं तो नहीं भाई। एक पीएमएल और ये फैसला किसका है एपीसी का? जिसका पीएमएल हकीकी का कोई पाकिस्तान में स्टेक नहीं है। आने वाली सियासत में हकीकी क्या चीज है? तो लेना स्टेक क्या है? आप नाअहल हो चुके हैं, आपकी बेटी नाअहल हो चुकी है, आप तो कहेंगे पूरा सिस्टम धड़म करके गिर जाए। ठीक है। दूसरे पीएमएल पाकिस्तान, उनका स्टेक है भाई, ऑपोजिशन लीडर हैं, आके तकरीर करते हैं, मुसद्दिक भाई पीछे नारे मार रहे होते हैं, कह रहे होते हैं नहीं करें, नहीं होने देंगे, पास नहीं होने देंगे, और के बाद पास करा के निकल जाते हैं। यही होता है ना, उनके अपने फैसले हैं, तो ये निकलेगा। कुछ इम्तिहान ऐसे होते हैं जो पास खुद ही हो जाते हैं। नहीं आप देखें, फिर आप बुलंदोबाग दावे ना करें ना, बुलंदोबाग दावे ना। फिर ये आप बात ये भी ना ठीक है। क्या करें भाई क्यों बुलंदोबाग? मगर क्यों ना करें? मगर क्यों ना करें? मैं बजट पास, ना करें? मुसद्दिक भाई मेरी बात तो पूरी होने देना। सिर्फ दावों से काम नहीं। अच्छा आदिल भाई, आप मुसद्दिक भाई लड़ाई अपनी करें बारे में बोलिए। बेशक हार जाएं, अच्छा बड़े जीतना भाई, तो सिर्फ यार आपने मकसूद बहुत नहीं सारी है ना, बात, स्ट्रगल है। सर सही आप बात, भी ये बात स्ट्रगल ठीक करते बात हैं, हम भी मुसद्दिक स्ट्रगल भाई, करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये तस्वीरें दिखा के लोगों के नैब के मुकदमे बना के जीत भी जाए तो जीतते रहें, हमारी स्ट्रगल चलती रहेगी, मुकदमा लेकर आगे चलते रहेंगे। देखें स्ट्रगल में लेम एक्सक्यूजेस नहीं होते, ये याद रखिएगा। यार, आप जिस स्ट्रगल तरह की की डायरेक्शन operation होती करते है हैं भाई, जब आप स्ट्रगल अली भाई, सब मेरी जिस बात तरह है, ईंटें आपका मारते मसला क्या है? हैं, मुसद्दिक पुलिस भाई यू आर अ ईंटें वेरी गुड मारती मैन, है, क्या करते मुसद्दिक हैं भाई यू आर यार अ वेरी गुड मैन, आई नो यू फ्रॉम लास्ट 22 इयर्स, बट जब आपकी लीडर कंप्रोमाइज है ना, तो नीचे लोग कहते हैं हम कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप के पीछे नहीं खड़े यार, होंगे। मेरा आपकी दोस्त जब है, लीडरशिप आप यहाँ भी- नहीं आएगी, आप भी- लीडरशिप खुद भाग जाएगी सियासी बीमारियां लगा के और कहेगी आप लोग लड़े जाके, ये इस तरह नहीं होगा। आप भी जानते आपने होंगे। भेजा उनको का आदिल शरीफ साहब, बीमार है, आप आदिल कह रहे हैं साहब, सियासी बीमारी आदिल लगा। साहब, फिर हम तो अच्छा हमारे कहने पे चले भेजा गए तो आपने। आदिल भाई, हमारे कहने पे चले, हमारे कहने पे वापस आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे। हमारे कहने पे वापस आ जाए। अभी तो उन्होंने एक टेलीफोन मैं तो किया कह तो रहा हूँ, आपकी मुसद्दिक भाई जान को पे मैं एक बन बात गई करता है। होता हूँ, आप इज़हारे राय की कदगन है ना, कर रहे हैं, खिताब कर रहे आप हैं। कहते हैं आप इल्जाम लगा रहे कल खिताब कर, इज़हारे बात राय तो पे करने कदगन दें। है। डॉक्टर अदनान के इज़हारे राय पे जो कदगन लगाई हुई हटा, वो रोज आके बताया करे कि मियां साहब के प्लेटलेट्स आज तक किधर हैं, ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। शर्मिला शर्मिला साहब साहब, देखिए आपकी इत्तेहादी हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, तो इस प्रोग्राम में भी उनका मेहमान है, जी जी आप बात कीजिए, मगर मुझे भी मौका दीजिए कि मैं अपने भाई मैंने जरूर, बहुत सारे जरूर। जवाब देने, मुसद्दिक शर्मिला भाई साहबा, क्या बोलूं? ये जरदारी साहब भी वीडियो लिंक के जरिए जो है वो खिताब करेंगे। जी शुक्रिया बासी साहब, जी बिल्कुल खिताब करेंगे। ठीक, तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या इस गवर्नमेंट का क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि पहले तो ये होता है ना, वो मौलाना साहब कहते हैं मैं हिम्मत करता हूं तो 2 पीछे से निकल जाते हैं,
وہ پھر دونوں مل کے کرتے ہیں تو اس میں سے ایک نکل جاتا ہے پی ایم ایل این، پھر پی ایم ایل این ہمت کرتی ہے تو آپ وہ مطلب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. دیکھیے عباسی صاحب، یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے ایک ذہن میں ایک چیز ایسے بیٹھ گئی ہے کہ کوئی اگر اے پی سی ہونے جا رہی ہے یا کوئی کسی قسم کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو لوگ شاید یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی اگلے دن حکومت جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. ایک ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، پیپلز پارٹی کی پلیٹ فارم سے کبھی بھی کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو غیر جمہوری ہوگا. جس طرح ابھی مصدق ملک صاحب نے کہا کہ نہ ہم کہیں حملہ کریں گے، نہ ہم کنٹینر پہ چڑھیں گے، نہ ہم کسی چیز کو ڈسٹرپٹ کریں گے، نہ ہم وہ باتیں کریں گے جس کے اوپر ہمیں دوبارہ ہر چیز کے اوپر یو ٹرن لینا پڑے. مجھے آپ ایک بات بتائیے، اگر یہ اے پی سی اتنی انسگنیفیکنٹ ہے تو اتنا واویلا کیوں مچا ہوا ہے، اتنا ہنگامہ کیوں برپا ہے؟ مستقل شہزاد اکبر ٹویٹ کرے جا رہے ہیں، مستقل حکومتی ترجمان کے بیانات آ رہے ہیں. بھئی اگر سو انسگنیفیکنٹ تو پھر تو آپ لوگوں کو پریشانی نہیں. کل سنڈے کا دن ہے، آرام کریں، حلوہ پوری کھائیں، سو جائیں. دیکھیں بات یہ ہے، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی نیب پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہم نیب کو نہیں چلاتے. دوسری طرف اپنی 2 سالہ کارکردگی کی جو کتاب یہ شائع کرتے ہیں اس میں نیب کی کارکردگی کو ہی اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں. اسی طریقے سے اب اگر نواز شریف ہے سو انسگنیفیکنٹ اور ان کو جی وہ سزا یافتہ ہے، بیٹی بھی سزا یافتہ ہے، جو کچھ، تو پھر یہ واویلا، یہ ہنگامہ یہ کیوں برپا ہے کہ جی ہم نہیں نشر ہونے دیں گے ان کی سپیچ لائیو، ہم پیمرا سے نوٹس دلوا دیں گے، فلاں کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک کا ہر انڈیپینڈنٹ ادارہ استعمال کر رہے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف. دس از اے چارج شیٹ اگینسٹ دس گورنمنٹ. شرمیلا صاحب یہ بتائیں، ایک سیکنڈ عباسی صاحب میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے اتنا غلط ریٹورک ڈیولپ کرنے کی کوشش کی اور نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. فاٹف کے بل کو این آر او سے جوڑ دیا، احتساب کے بل سے جوڑ دیا. فاٹف کا بل تو آپ لے آتے 6 مہینہ پہلے، سال پہلے، کس نے روکا تھا آپ کو؟ جو امینڈمنٹس ہیں نیب کے اندر وہ تو ہم نے 1.5 سال پہلے ڈالی ہیں. آپ لائیں نا، ڈسکس کریں، ریجیکٹ کروائیں اسے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو اریسٹ نہ کرو جب تک اس کے خلاف پکے شواہد نہ ہو، یہ غلط ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک انونیمس اپلیکیشن کے اوپر کسی کے اوپر انکوائری نہ شروع کر دو، یہ کیا یہ غلط ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب بغیر اریسٹ وارنٹ کے کسی کو اریسٹ نہ کرو، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب مسئلہ یہ نا کہ دیکھیں یہ ملک میں انفارچونیٹلی یہ ڈیبیٹ وہ بن گئی ہے، پہلے مرغی آئی یا انڈا. ہم ان سے کہیں گے، وہ کہیں گے نیب انہوں نے بنایا، نیب انہوں نے چلایا، اس میں اس نے ترمیم نہیں کی. ہمیں کیا کہتے ہیں، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، یہ اپنے کیسز معاف کراتے ہیں. اب یہ بحث میرا خیال ہے لا حاصل ہو چکی ہے اس ملک میں، کیونکہ قانون جو پاس کرانا ہوتا ہے وہ قانون پاس کرا لیا جاتا ہے، جو قانون پاس نہیں کرنا یا کرانا ہوتا ہے اس میں سب کے پاس بہانے ہوتے ہیں. کل احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے، پہلے میاں صاحب کہہ چکے ہیں ہم نے تو نیب بھگت لی، اب پی ٹی آئی کی باری ہے بھگت لیں. وہ تیار ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آ جائیں ہمارے پر بھی. لیکن ابھی تو حکومت ہے، ظاہر ہے یہ کیسے ہوگا. وہ کہتے ہیں جی آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں اگر اے پی سی کچھ بھی نہیں. دیکھیں اس لاء میں ہے کیا، مصدق بھائی نے جو بات کرنے کی اس میں اصل چیز ہے کاگنیزیبل ہے کہ یہی بات ہے نا جی. آپ نے کہا کہ کاگنیزیبل کیوں بنا دے، کیا کیا جی اس میں؟ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے وداؤٹ وارنٹ آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے. آپ کی اگر آپ نے پی پی سی اور سی آر پی سی پاکستان کے لاء دیکھے ہوں گے، اس کے اندر کئی ایسی چیزیں جو جس کے اندر پہلے آپ کا وارنٹ ایشو ہوتا ہے، کئی میں نہیں بھی ہوتا، کئی ایسی چیزیں ہیں. تو اس کے اندر واقعی وارنٹ ایشو نہیں ہوگا، پر ودن 24 hours you have to. آپ نے جس ادارے نے آپ کو پکڑا وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے گا. نیب کے اندر 6 مہینے کے لیے کوئی بیل نہیں ہے، اس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اور ہے کیا، اینٹی منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ ہے یہ ہر چیز. اگر میرا اندر صاف ہے، میں خود صحیح ہوں، آپ نے اگر اتنی غلط ہے تو ابھی سی آر پی سی اور یہ پی پی سی اتنا غلط چیزیں ہیں تو یار آج لے آتے نا کوئی پرائیویٹ بل، ہم اس کے اوپر بات کرتے، کیونکہ یہ آپ کی لیڈرشپ کے متعلق ہے. آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہ اپلائی کرے گا کہ ٹی ٹی سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ کے متعلق سننے میں آیا ہے کہ اسد عمر اور علی میرا بھائی یہ مل کے جہانگیر ترین کے خلاف منی لانڈرنگ کا کوئی وارنٹ نکال رہے ہیں، ان سے پوچھیں. چلیں اگر ہم میں پوچھ رہا ہوں یار، ویسے پوچھا ہے، سوال پوچھا ہے، ناراض نہ ہو. آپ بتا دیں، ناراض ہو سکتے ہیں، آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں، کہنے کا مقصد کیا یار جہانگیر ترین کے خلاف نکالنا ہے، نکالو، ہماری لیڈرشپ کے خلاف نہیں نکالے. یار یہ مختلف سوال، بالکل میرا خیال ہے یہ کہہ رہے ہیں جواب ان کے خلاف نکال لیں، ان کے خلاف نہیں نکالیں. دوسری آپ کو میں اتنی اہم بات آپ کو بتائی، آپ اٹھا ہی نہیں
رہے گیند کو. نیب کی بات کی تھی نا, نیب کی بات کی انہوں نے, نیب کی بات کی. اب یہ جو اینٹی منی لانڈرنگ کا پریویو کی بات کی, یہ آپ نے جو بھی بات کی شمیلا کو, یہ نیب کا پریویو پہلے سے ہے. انہوں نے کہا جب فیٹف بل لے کے آئے ہم کہ اس میں سے نیب کا پریویو نکال دیں, یہ انہوں نے کہا, ہم نے نہیں کہا. علی صاحب ایک دفعہ یہ سوچا ہے, میں ذاتی طور پہ یہ آخری بات کروں ادویس کی بات, انہوں نے بالکل ٹھیک کہا مصدق بھائی صاحب نے, یہ بالکل نہیں چاہتے کہ آئندہ کوئی بریف کیس کی سیاست ہو, لوگ یہاں سے بریف کیس پکڑ کے بلوچستان جائیں, یہاں سے سپریم کورٹ کے ججز پہ حملہ ہو, ان لوگوں کو نوازا جائے, ان لوگوں کو صدر بنایا جائے, ان لوگوں کا صدر کا کینڈیڈیٹ بنایا جائے, ایسے ملک قیوم کو فون ہو, سیف الرحمان جیسی چیز ہو. بالکل اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی. ادھر صرف اور صرف آئین اور قانون کے مطابق چیزیں ہوں گی, اس کے علاوہ نہیں ہوں گی. صدی میں دور چلے گئے. آپ ہمیشہ کیا کرتے ہیں, ہر عمل آپ نے سٹارٹ کیا. اس پاکستان کی ہسٹری میں جتنا چیزیں ہیں, دیکھیں میں پیپلز پارٹی کو کبھی اس کا مورد الزام نہیں ٹھہراتا. خود انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے 2008 کے اندر معاہدہ کیا اور سب سے پہلے کالا کوٹ پہن کے عدالت چلے گئے. ان کا تو اس میں یہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں, ہمیشہ یہ کرتے ہیں. ڈان لیکس میں آئیں گے, اپنے اداروں کے ساتھ لڑائی کریں گے. تھوڑا کریکٹ کروں میں آپ کو, انفارچونیٹلی ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو آج بھی ہے, جو آج یہ کل بیٹھیں گے کل بھی ہے, آج بھی ہے, سب کا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ان کا آپس میں دیکھیں جب ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تو یہ کالا کوٹ والا کیس تو ان پہ ہے, یہ پہن کے چلے گئے میمو کے معاملے میں. لیکن اس سے پہلے بی بی کی بھی تو, پیپلز پارٹی کی بھی تو ایک این آر او کے معاملے میں ڈسکشن چلتی رہی نا. تو یہ کہتے ہیں جی وہ ہم سے پہلے وہاں چلے گئے, ہم تھوڑی دیر بعد چلے گئے, کہ تم ریس جیت رہے ہو کہ ہم ریس جیت رہے ہیں. اور عادل بھائی اس میں ایک اور چیز, جو سپیچ لائن ہے نا, اس میں میں اپنا صاحب کے موقف چہرے دیتا پہ اس پہ مسکراہٹ کیوں آئی, کیونکہ انہیں صرف اپنا واقعہ تک یاد تھا, لیکن یہ پیچھے سے بھی پیچھے کی بات ہے. اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے عادل بھائی ایک چیز اور, انہوں نے سپیچ لائن, میں اپنا موقف دیتا ہوں, لازمی سپیچ لائیو جانی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں جی, تو یہ شہباز گل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مفرور مجرم نواز شریف نے اے پی سی سے خطاب کیا اور ان کا خطاب نشر ہوا تو پیمرا اور دیگر قانونی آپشن استعمال ہوں گے. یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک مفرور مجرم سیاسی ایکٹیویٹیز کرے اور بھاشن دے, شریف خاندان جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتا, اتنے جھوٹے ہیں کہ بیماری بھی پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ چیز لیگل بات کی کہ نہیں ہونا چاہیے. میں سیاسی بات کر رہا ہوں, سیاسی بات کر رہا ہوں. ایک سیکنڈ, اس ملک میں ایبسکونڈرز کیا ٹی وی پہ آ کر انٹرویوز نہیں ہوتے؟ نہیں, غلط تھا نا, تقریریں نہیں کرتے, ان کے خلاف نوٹسز ایشو ہوتے تھے نا. میں یہ بات ہے یار, یہ سائٹ پہ کر دیں بات. میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کی سپیچ کو لائیو آنا چاہیے. اور کیوں آنا چاہیے؟ کہ لوگوں کو پتا چلے بھائی یہ ہیں وہ صاحب جن کے پلیٹس 2000 پہ آگے ہوئے ہیں, یہ ہیں وہ کریٹیکل مریض جن کا 24 گھنٹے کے اندر علاج بہت ضروری ہے, یہ ہیں وہ مریض جن کے 3 ہارٹ کی سرجریز ہو چکی ہیں, یہ ہیں وہ مریض جو شریف کمپلیکس جاتے ہیں 8 مہینے علاج نہیں کراتے ہیں. اصولی طور پہ سمجھتا ہوں سے سپٹمبر تک علاج نہیں کرایا. میں اصولی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ فارمولا سب کے اوپر اپلائی ہونا چاہیے تھا اور مستقبل میں بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سزا یافتہوں اور ملک میں آ کے لمبی لمبی تقریریں کریں, لیکن سوال یہ کہ یہ ایکولی سب کے اوپر اپلائی ہو. ایک بات. دوسری بات یہ, اب شہباز گل صاحب آپ کہہ رہے ہیں ادھر کرنا ہے, وہ کل پیمرا سے آپ کو اور مجھے نہ نوٹس بھجوا دیں, میں اس لیے بھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. موقف دے رہا ہوں, میں ایک سیاسی کارکن ہوں, میں کونسلر لیول سے لے کے اور یہ آئینی موقف ہے آپ کا. میں سیاسی بات کرنے لگا ہوں. دیکھیں سیاسی بات کیا ہے, آپ کو اچھا لگے گا نا بھائی نواز شریف کو دیکھ کے اچھا خربرو نظر آئیں گے, پتہ چلنا چاہیے اس وقت ماشاءاللہ نظر آئیں گے, تقریر کریں گے, اپنا موقف دیں گے, اپنے پلیٹس کے بارے میں بتائیں گے, اپنے ہارٹ کے بارے میں بتائیں گے, واک کتنی دیر کرتے ہیں, کھانا کیا کھاتے ہیں, وہ پرانی والی عادات چینج ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی پارٹی میں ویسے یہ رائے ہے. مزہ آئے گا ایون فیلڈ میں بیٹھ کے ڈائریکٹ لنک سے بات کریں گے, لوگوں کو پتہ چلے نا ایون فیلڈ کہاں ہے جس کو یہ ڈس اون کرتے رہے. تو یہ میرا ایک سیاسی پارٹی میں کیا رائے ہے ویسے آپ کی؟ اور مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو. یہ شہباز نے اگر بات کی اور شہزاد اکبر نے یہ بات کی ہے تو میرا خیال ہے یہ پارٹی موقف ہوگا. ایک بریک کے بعد مزید آپ کی پارٹی موقف کریں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, کرنی ہے بات ختم کر لیتے ہیں. آپ سے بھی کر لیجئے گا, شروعات آپ سے کی اور بڑی طویل کی ہے. اچھا مصدق بھائی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اصل میں مصدق ملک صاحب کا قصور نہیں ہے, پی ایم ایل این زیادہ تر پاور میں اور زیادہ تر اسکرین پہ رہنا چاہتی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک بریک کے بعد میں بات کریں گے. ویلکم بیک. سر میں کل رانا تنویر صاحب سے بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ان کی تو کبھی کبھار آپ جو تصویریں دیکھتے ہیں وہ واک شاک کے لیے جاتے ہیں. میاں صاحب ابھی تک کچھ ایسا ڈیسائیڈ ہو گیا کریں گے خطاب؟ جی مجھے تو یہی خبر تھی, میں نے کل ایک اور ٹی وی چینل پہ بھی کی, پھر آپ کے رات کو ٹی وی چینل نے مجھ سے پوچھا.
اور میں نے کہا کہ رانا صاحب مجھ سے زیادہ بڑے پارٹی لیڈر ہیں، ان کو زیادہ بہتر خبر ہوگی، لیکن میری خبر یہی تھی اور میری ابھی بھی خبر یہی ہے کہ وہ کل شرکت کریں گے اور خطاب کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے. میرے پاس تو یہی خبر یہی ہے کہ وہ کریں گے، ابھی تک یہی بات چل رہی ہے. جی میرے خیال میں ٹھیک. یہی ہے. تو ویسے اپوزیشن کا ایک میں نے شرمیلا بی بی کے پاس بھی جانا ہے، اگر مل جل کر یہ سٹانس ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس والا، سڑکوں پر آنے والا، یہ آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے، سارے آپشن موجود ہیں، تو اس کی کوئی ڈیڈ لائن دیں گے پھر؟ جی میرے خیال میں باقاعدہ جب تمام معاملہ طے ہو جائے گا، کیونکہ بہت سی مختلف پارٹیز ہیں جن کے مختلف نقطۂ نظر بھی ہیں اور ایڈیالوجیز بھی ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کم از کم 90% چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہو، تاکہ ایک ڈیٹیل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کوئی ڈیڈ لائنز ہوں یا تھوڑی سی ٹائم لائنز ہوں، چاہے وہ اپروکسیمیٹ ٹائم لائنز ہوں، ان کے مطابق پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو پریشر. لیکن اگر آپ ان کا کمفرٹ دیکھیں، وہ کہتے ہیں لیڈرشپس ان کی جو ہے وہ اتنے ملک سے باہر ہیں، پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہم الحمدللہ جو چاہتے ہیں وہ بل پاس کرا لیتے ہیں. جی یہ کرپشن کے ایشوز میں اتنے دھسے ہوئے ہیں کہ یہ ایک حد سے زیادہ آگے ہمارے خلاف جا ہی نہیں سکتے. تو ایسا کون سا فارمولا ہوگا جو انہیں یہ سوچنے میں مجبور کر دے گا کہ اب اگر آپ دیکھیں اوور آل بیانات دیکھیں، گورنمنٹ تو بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی، یہ صرف اپنے کیسز بچانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کے سامنے دو چیزیں، پریشر کیسے ڈالیں گے آپ؟ پارلیمان آپ کا ایک بیسٹ ٹول تھا، وہاں تو ہم نے دیکھا ہم نہیں ڈال پاتے. دیکھیں بہت سے بچے بچیاں آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو میں ان کو کہوں گا کہ ایک کتاب ہے جو آپ کو مل جائے گی، اس کا نام ہے 1984، جارج اورویل کا ایک ناول ہے 1984، جارج اورویل ہے آتھر کا نام. تو یہ ذرا پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ملک کس روش پہ جا رہا ہے. یعنی جو بنیادی حقوق اس وقت آپ لوگوں کے سلب کر رہے ہیں، جن کی 2 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، اس کے علاوہ ایک اور میں مثال آپ کو دیے دیتا ہوں کہ الٹیمیٹ بینیفیشل اونر ایک بل یہ لے کر آئے جو پاکستان کے کسی قانون میں موجود نہیں. ہم نے ان سے کہا اس کی ڈیفینیشن ڈال دیں کہ یہ کون ہوگا. انہوں نے کہا کہ بل کو ملکی سلامتی کا تقاضا ہے پاس کر دیں، ڈیفینیشن بعد میں ہم کابینہ سے یا SECP سے بنوا لیں گے. اس طرح جب آپ بل پاس کروائیں، اور دونوں وزراء نے فلور آف دا ہاؤس پہ، یہ ریکارڈڈ مٹیریل ہے، یہ کہا کہ ملکی مفاد میں بغیر پڑھے ابھی اس کو فوری طور پہ اس کو وہ کر لیں، ایکسیپٹ کر لیں. دیکھیے جب معاشرے کے اندر آپ یہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ جب اس طرح کی سرویلنس کریں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا لوگوں کی بچیوں کے پیچھے سیکرٹ ایجنٹس لگائیں گے، لیگلی لگائیں گے. یہ انلیگلی تو تھوڑی بہت چیزیں ہوتی تھیں، اب یہ لیگلائز ہو گیا ہے. جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو معاشرہ کیا ہوگا؟ ہر ایک بہن بھائی، دوست، ملازم، ہر بندہ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا کہ یہ سرویلنس ہے. بٹ فیٹف کا بل والا مسئلہ تو ابھی آیا نا، یہ کام تو آپ 1 سال سے کہہ رہے ہیں، APC تو آپ 1.5 سال سے کوشش کر رہے ہیں. میں صرف لوگوں سے آپ کے ذریعے، کیونکہ آپ نے موقع دیا تو بتا رہا ہوں، ذرا ایک نظر وہ کتاب پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ معاشرے کی تشکیل کس طرز پہ ہو رہی ہے. دوسری جو اہم بات ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جیتیں گے کیسے؟ آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو جیل میں ڈالا، پھانسی کی چکی کے اندر رکھا، ان کو پھانسی کی کوٹری میں ان کو رکھا، 7 مہینے رکھا. احسن اقبال صاحب کو جیل میں ڈالا. دونوں کے فیصلے دیکھ لیں. آپ نے خواجہ سلمان رفیق کو ڈالا، خواجہ سعد رفیق کو ڈالا، 1 سوا سال جیل میں رکھا. ذرا سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں. ابھی احد چیمہ کو آپ نے 2 سال سے 1.5 پونے 2 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے. ابھی آپ نے خود ہی اس کا مقدمہ واپس لے لیا. کیوں واپس لے لیا؟ دیکھیے جب بھی آپ معاشرے کے اندر، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کیسے ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ ووٹ ایسے ہوتا ہے، ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں ہمارا ماضی ہے نا، پیپلز پارٹی بھی آپ پہ یہ الزام لگاتی ہے کہ 90s کے ڈیکڈ میں یہ سب کچھ آپ لوگوں نے کیا، اس کے بعد بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا رہا. یہ تو حکومتوں میں آنے کے بعد کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا. میرے خیال میں ہمارا یہ ذاتی خیال تھا کہ 1990 کے اندر جو جتنی بھی سیاسی غلطیاں ہماری پورے سیاسی فریم ورک میں ہوئی ہیں ان کو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2018 میں PTI نے دوبارہ 1990 میں جا سب کو کھڑا کیا ہے، اور اگر یہ کرنا چاہتے ہیں وہ تمام مسٹیکس ریپیٹ، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے. لیکن اگر یہ اتنا ہی وقت لینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ملک آگے نہ بڑھے تو وہ ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے پلیٹلیٹس کی بات کی. آپ مجھے بتائیے، انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنی کیبنٹ کو یہ گارنٹی دی دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ میں کابینہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. میں نے فیصل صاحب کو بھیجا، ڈاکٹر صاحب کو، جو اب مکر رہے ہیں، انہوں نے ایک بیان ہے آپ چلا بھی سکتے ہیں کہ میں نے فیصل کو بھیجا، وہ چیک کر کے آیا. یاسمین راشد آج بھی اس بات پہ قائم ہے، یہ پھر بھی پلیٹلیٹس کر رہے ہیں. بھائی اگر ان کا یہاں پہ علاج ہو سکتا تھا تو کر لیتے. پہلا دل کا دورہ ان کو جیل میں پڑا تھا، دوسرا دل کا دورہ ان کو سروسز ہاسپٹل میں پڑا تھا جہاں پہ وہ قید میں تھے، اس کو جیل ڈکلیئر کیا گیا تھا. یہاں پہ تو آپ نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا.
خود آپ نے ان کو باہر بھیجا گارنٹی کر کے نکال کے, یا آپ کے پاس تھا؟ اگر عدالت کہتی بھی ہے کہ ہم ضمانت دیتے ہیں, آپ بولیں کہ ہم اس لسٹ سے نہیں نکالتے, وہ کیا ہوتی ہے بھلی سی باہر جانے والی لسٹ جو ہے ای سی ایل سے نہیں نکالتے, مگر آپ نے نکالا, آپ نے گارنٹی کیا, تو آج آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ وہ کہہ رہے ہیں نا, ہم کہہ رہے ہیں آ جائیں تو آ نہیں رہے. جی ان کی سرجری ہو رہی ہے, ان کی کیونکہ کرونا کی وجہ سے ڈیلے ہوئی ہے, ان کی سرجری ہوگی, اس کے بعد وہ واپس آئیں گے, یہ جو بھی, اور عدالت کے رحم و کرم پہ اپنے آپ کو پیش کریں گے جب آئیں گے. لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ آ جائیں مر جائیں, کلثوم جو صاحبہ جب ان کا انتقال ہوا اسی طرح جیسے میرا بھائی ہنس رہا ہے اس طرح, یہ تو نہیں ہنسے تھے اس وقت, لیکن اور بہت سے وزیر سینئر ہیں جو اسی طرح ہنس رہے تھے. تو بات یہ ہے وہ علاج جیسے سرجری ہوگی واپس تشریف لے آئیں گے. شرمیلا صاحبہ مہربانی آپ یہ جس طرح مصدق ملک صاحب نے کہا کہ یہ آپشنز ہیں ہماری ٹیبل پر, تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو جن آپشنز کی بات کی جا رہی ہے اپیرنٹلی, مطلب مجھے نہیں لگتا جب مولانا فضل الرحمان صاحب ادھر آئے تھے اس وقت کے وہ جو شکوے ابھی کرتے ہیں آف دی ریکارڈ لوگوں سے, وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئے. وہ ایک سٹرینتھ لے کے پہنچے ہوئے تھے, انہوں نے کہا نہیں یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں. اب پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, ساری پارٹیاں مل کر اگر اسٹریٹ پر بھی آئیں گی تو ایک ڈاؤٹ یہ ہے کہ اس حد تک نہیں جائیں گی جس حد تک ماضی میں پی ٹی آئی جانا چاہتی تھی کہ گورنمنٹ گراؤ ہی گراؤ. دوسرا آپشن ہے پارلیمنٹ کا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ماضی میں اتنے برے شاید حالات نہیں تھے جتنے اب جس نہج کے اوپر آ گئے. نہیں ایسا نہیں. اگر میں آپ لوگوں کو آپ کے پرانے بیانات دکھا دوں, جب آپ کہتے تھے گھسیٹیں گے, ماریں گے, سڑکوں پہ نکالیں گے, یہ سارے بھائی بہت سخت بیانات تھے. یہ تو گھسیٹ رہے ہیں اور مار رہے ہیں نا, پہلے تو بیان ہو رہا پہلے ہے, خالی گپ شپ بیان تھے, یہ تو گپ شپ مک گئی, اب اوریجنل ہو رہا ہے. پولیس ہمیں اینٹیں مارتی بھائی. میں بھی معاملات سر پولیس, نواز میں ذرا شرمیلا صاحبہ کو مکمل کرنے دیں ذرا بات کو. جی شرمیلا صاحبہ, بی بی کے ساتھ اتنے سخت بیانات ایک دوسرے کے خلاف دیے تھے نا, پھاڑ دیں گے, گھسیٹیں گے سڑکوں پر, یہ ہوگا, لوٹ گئے, مک گیا تیرا شو, یہ سب باتیں کی. یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ جی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے میں ضم ہو گئے یا ان کی آئیڈیالوجیز جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جا ملی ہیں. ہمارے الگ الگ آئیڈیالوجیز ہیں, الگ الگ ہمارے ایک نقطہ نظر ہے مختلف چیزوں پہ, لیکن جہاں پر ایک نیشنل ایجنڈا ہے, جہاں پر ایک کامن ایک حکومت کے خلاف جو محاذ-آرائی بنانی, اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے, وہاں پر سب متحد ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ماضی کے اندر مولانا صاحب کی اپنی ایک سیاست ہے. مولانا صاحب اگر اٹھے ہیں نا وہاں سے, تو وہ ہماری وجہ سے نہیں اٹھے, وہ ان کے اپنے معاملات طے ہو گئے ہوں گے. اچھا, مولانا صاحب اپنے معاملات طے کر کے اٹھ گئے تھے. باقی صاحب اب اتنے معصوم بن رہے ہیں جیسے آپ کچھ پتہ ہی نہیں, وہ تو آپ لوگوں کا انتظار کرتے رہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو جن کا انتظار کر رہا تھا وہ لوگ نہیں آئے, ورنہ کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اٹھائیں گے. تو اس کی کیا گارنٹی ہے شرمیلا صاحبہ کہ اگر مولانا صاحب اپنے معاملات طے کر کے گئے تو آپ کے جو اے پی سی میں دوسرے شریک ہیں وہ جو ہیں ایسا نہ کریں؟ ہو سکتا ہے نا. دیکھیے میں تو حتمی طور پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پہلے شو شروع کرتے ہی کہا تھا اعتماد کا فقدان. اگر آپ اکیلی پارٹی بھی لے کے چلیں تو کوئی حرج نہیں, مگر میرے خیال میں اکٹھے چلیں گے. عمران اسمبلی کے اندر نہیں آئے تو وہ کیوں نہیں آئے, کیا وجہ تھی پیچھے, ٹھیک ہے نا. ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس بات پہ تو سب لوگ متفق ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ اگلے 3 سال نہیں گزارا ہو سکتا, عوام کا بھی گزارا نہیں ہو سکتا. جتنے بیزار عوام اس حکومت تو گرائیں گے کیسے؟ There are very many options. Like ہاؤس چینج ہو سکتا ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جا سکتا ہے, سڑکوں پہ آ جا سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ سینٹ میں بھی لائے تھے نا. یہ ایک نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے, ان کے خطاب سے ان کو یہاں پر جو ہے وہ اچھا, یہ آپ دوسری بار کہہ رہی ہیں, آپ زرداری صاحب کا نام نہیں لے رہی کہ ان کے خطاب سے کوئی فرق پڑ رہا ہے. آپ کہہ رہی ہیں میاں صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے خطاب سے ڈر لگ رہا ہے. دوسرا زرداری صاحب کے خطاب سے زیادہ ڈر نہیں ہے گورنمنٹ کو. دیکھیں زرداری صاحب تو ان کی سیاسی بصیرت وہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی سیاسی بصیرت استعمال کرتے ہوئے کوئی فیصلہ کر لیا تو پھر یہ حکومت نہیں رہنے والی. پھر یہ آپ سوچ لیں. تو وہ ایسا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے جبکہ آپ کے نزدیک حالات بہت خراب ہیں؟ وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتی ہے, اور وہ ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ سب لوگ پھر دیکھتے رہ جاتے ہیں کیا ہوا کیا. نہیں, مگر وہ ابھی آپ خود کہہ رہی ہیں کہ بدترین حالات ہیں, تو زرداری صاحب ایسی پلاننگ کیوں نہیں کر پا رہے؟ وجہ میں تو انسگنیفیکنس کی بات کر رہی ہوں. اب نواز شریف صاحب ہیں, بیمار ہیں, ملک سے باہر بیٹھے ہوئے, سال ہونے کو ان کو آ گیا, ان کے خطاب سے ان کو جو ہے وہ ایک کھلبلی مچ گئی ہے. عجیب کہانی ہے یہ. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہے. تو ڈر خوف تو ہے نا. نہیں, عوان صاحب تو کہہ رہے ہیں چلا دیں خطاب. وہ تو کہہ رہے ہیں میں تو حمایت کرتا ہوں کہ چلا دینا چاہیے اگر وہ اے پی سی سے خطاب کرتے ہیں. یہ تو چلے پھر بھی ایک سینسیبل انسان ہے, کہہ رہے ہیں چلا دو خطاب,
لیکن باقی جو ترجمان ہیں حکومت کے وہ تو آپ دیکھیں وہ تو صبح سے جو ہیں باولے ہوئے ہیں. اوکے ٹھیک ہے، ایک بریک کے بعد پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ بہت گھبرائے ہوئے، میں وہ دوسرا لفظ استعمال نہیں کر سکتا. ویلکم بیک. اوان صاحب وہ کہتے ہیں بس اب میرے پاس ذرا وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، بالکل 2 منٹ رہ گئے. مجھے یہ بتائیں، وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی گھبراہٹ نہیں، آپ تو کہتے ہیں کر دیں، لیکن وہ کہتے ہیں گھبرائے بھی تو ہے حکومت ورنہ یہ سب کچھ نہ کرے. چلو ان کو کہنا پڑے گا شمیر، بٹ نتھنگ لائک دس. کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. پہلے اے پی سی ہوتی تھی، آپ کو پتا ہے 2 مہینے سے پتہ چل رہا صاحب اگر ہوتا سوچ تھا. لیا انہوں نے کوئی پلان تو وہ کہتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہو. ان کی آخری تقریب مجھے زرداری صاحب کی وہ یاد ہے کہ ان سے ان پہ جاؤں گا، اس کے بعد 2 سال دبئی چلے گئے تھے. اتنا ان کا ویژن تھا اس وقت. وہ جنہوں نے مٹیریل دینا تھا وہ دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے. میں اس چیز میں نہیں جا رہا، تو انہوں نے کرنا ہے. تو اصل یہ چیز ہے اس ملک نے آگے کی طرف بڑھنا ہے، اور ہم سب نے اس کے ساتھ اچھے رویے ٹھیک رکھنے، اور اس کے ساتھ ہم نے جو میں اور بریک میں بھی مصدق بھائی بات کر رہے تھے کہ آگے کی طرف بڑھنے کے لیے عام لیجسلیشن، عام انسان کے لیے لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے. ٹھیک، کنکلوڈنگ بات. میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں جی، اور میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ ہم سے نہیں بھی گھبراتے تو ان کو عوام کے بوجھ سے گھبرانا چاہیے. جو غربت کا بوجھ ہے یا مہنگائی کا بوجھ ہے، یا جس طرح میں اب آپ کے سامنے ہی آج بات رکھ رہا ہوں، آپ 1 سال میں دیکھ لیجئے گا انسانی حقوق کے حوالے سے جس طرح یہ قوانین استعمال ہوں گے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ گھبرائیں آپ ان بوجھوں سے، صرف ہماری ریلی سے نہ گھبرائیں. آپ یہ گھبرائیں اس بات سے کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، جو علی بھی کہہ رہے ہیں. اور کئی دفعہ ہم یہ بات بھی کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جن چیزوں پہ ہمارے بچوں کے حقوق جو ہیں، انسانی حقوق جو ہیں، اس کے لیے ہم ایک کوکس بنائیں جو اکراس پارٹی یہ جو ہمارے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے. تو ٹھیک ہے، تو کل کی اے پی سی میں ہم یہ ایکسپیکٹ کریں پھر انہی چیزوں پہ عوامی مسائل نہیں، کل کی اے پی سی کے اندر میں نے جیسے آپ کو بتایا اس کا ایجنڈا بڑی کلیئرلی لیڈ آؤٹ ہوا ہے. اس کے اندر یہ جائیں گے تو ٹھیک ہوگا سر. نہیں ایسا نہیں. دیکھیے کل کی اے پی سی کے بعد میرے خیال میں جی میں تمام چیزیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ لسٹ کی جائیں گی، اور پھر طریقہ کار بتایا جائے گا بوجھ کیسے. رائٹ، ٹھیک. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، علی نواز اوان صاحب، شرمیلا فاروقی صاحب موجود تھی. ہم دیکھا عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.